بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف انبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد واہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین والمظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامۃ اللہ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ وعملکم فیہ مقبولہ ودعاؤکم فیہ مستجابہ۔ خطبہ شعبانیہ کی شرح آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہے۔ مختصر سے احکام روزے میں جو مستحب چیز ہے وہ ہے سحری کرنا۔ ایک صائم کے لیے، ایک روزے دار کے لیے سحری مستحب ہے، واجب نہیں ہے کہ، لیکن ثواب میں زیادتی کرتی ہے، جیسے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا قوی علی خدمتک جوارح، دعائے کمیل کا فقرہ ہے نا، قوی علی خدمتک جوارح، پروردگار میں یہ جو غذا کھاتا ہوں یہ اس لیے کہ میں طاقت لاؤں اب تیری عبادت کے لیے، تیری خدمت کے لیے، تیری اطاعت کے لیے۔ یہ غذا اللہ کی اطاعت کے لیے ہم کھا رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم پیٹ بھر جو ہے نا سحری کر لیں، اور افطار میں بھی جو ہے نا اتنا ماہ رمضان بھوک اور پیاس کا احساس دلانے کے لیے آیا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اس بات کی طرف توجہ رکھیں۔ استحباب ہے سحری کرنا، مستحب ہے، لیکن ساتھ ساتھ سحری کے ساتھ چند مستحبات اور بھی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ نماز شب کو اس سحر میں پڑھا جائے، پابندی کی جائے۔ نماز شب امت پر مستحب ہے لیکن ائمہ معصومین پر واجب تھی۔ اس کی کئی فضیلتیں ہیں۔ نماز شب گرچہ 11 رکعت ہے لیکن آپ آخری کی 3 رکعتوں سے شروع کر سکتے ہیں۔ نماز شب 2 رکعت، جس میں سورہ حمد کے بعد پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں سورہ قل واللہ، اگر نہ آتا ہو تو کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ ان 8 رکعت میں سے آپ آخری 2 رکعت سے شروع کریں، 2 رکعت، پھر نماز شفع، پھر نماز وتر۔ یہ استحباب ہے سحر میں نماز شب کو پڑھا جائے۔ ساتھ ساتھ وہ جو سحر کی دعا آپ یہاں آ کر سنتے ہیں، خود گھر میں بھی آپ لوگ اور بھی جو سحر کی دعائیں ہیں، بالخصوص ابو حمزہ سمالی کی دعا، گرچہ کہ یہ بہت طولانی دعا ہے، 7-8 صفحے کی دعا ہے، جو امام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام نے ابو حمزہ سمالی کو تعلیم دیے۔ بہت پیاری، بہت ہی عمدہ دعاؤں میں سے ایک دعا ہمارے پاس جو ذخیرہ ہے اہل بیت کا، وہ ہے سحری کی دعا ابو حمزہ سمالی کی۔ اگر آپ پوری نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم یہاں آنے سے پہلے 1 صفحہ 2 صفحہ تو بھی اس سحر کی دعا کو ضرور پڑھیں، اور جو مخصوص دعائیں سحری کی ہے اس کو پڑھا جائے۔ تو یہ استحباب، کھانے کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کی طرف بھی توجہ رکھیں۔ اور افطار میں، اچھا سحر میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمارے پاس جو تقویم ہے، نظام الاوقات ہے، اس میں کچھ جو ہے نا 45 یا 46 انتہائی سحر، بعض جو ہے 5:08، وہ 5:08 یا 7 وہ فجر کے اذان کا وقت ہے۔ ترک سحر آپ 4:48 یا 49 جو آج ہے وہاں پر آپ ختم کر دینا ہے۔ گرچہ ہمارا روزہ اذان کی، صبح کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک شروع ہوتا ہے، آغاز وہاں سے ہے، مغرب تک ختم ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہاں کے علماء نے تحقیق کر کے ترک سحر کا وقت آپ کو دیا ہے، تو آپ کے لیے لازم ہے کہ اسی وقت آپ سحر کو ترک کر دیں۔ اور اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور سحر کا وقت ہو چکا ہے، یا آپ نے اذان سن لی ہو، اگر آپ کے دہن میں، منہ میں لقمہ ہے تو آپ کو فوری اسے نکالنا ہوگا۔ اگر آپ نے اذان سنتے ہوئے یا وقت کے پار ہو جانے کے بعد اگر آپ نے اس کو غذا کو نگل لیا، تو پھر اس دن کا امساک تو کرنا ہی کرنا ہے، یعنی آپ روزے سے ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس روزے کی قضا بھی بجا لانی ہوگی، چونکہ آپ نے وقت کے بعد جو ہے نا اس لقمے کو کھا لیا ہے۔
اسی طریقے سے افطار میں بھی یہی حکم ہے. افطار کی مستحب دعا ہے اللہم لکا صمت علی رزقک وعلیک افطریت وعلیک توکلت. جس کو یہ دعا یاد نہیں ہے وہ انا انزلنا کا سورہ پڑھ کے بھی افطار کھول سکتا ہے، بہت زیادہ ثواب ہے. افطار میں یہ ضروری ہے، اگر آپ گھر میں افطار کر رہے ہیں تو پہلے نماز کو اپنے اول وقت پہ پڑھ لیں، مغرب کی کم سے کم اپنے وقت پہ پڑھ لیں. لیکن اگر آپ میں حوصلہ نہیں ہے نماز پڑھنے کا، اتنی قوت نہیں ہے، تو آپ افطار کو پہلے کھائیں بعد میں نماز پڑھیں. وہ جگہیں جہاں پر نماز کو تاخیر میں لا سکتے ہیں، 2-3 موارد ہے. ان میں سے ایک، اگر آپ کا کوئی مہمان انتظار کر رہا ہو اور آپ نماز میں لگ جائیں گے تو آپ کے لیے لازم ہے کہ اس وقت نماز کو تاخیر میں ڈالیں، پہلے اپنے مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں. اسی طریقے سے افطار میں بھی جب آپ کے اندر حوصلہ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو پہلے آپ افطار کریں، اس کے بعد نماز پڑھیں. لیکن بہتر تو یہ ہے کہ نماز پہلے پڑھی جائے مغرب کی، اس کے بعد آپ افطار کریں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. عزیزو، یہ فقرہ جو خطبہ شعبانیہ کا پیغمبر نے فرمایا ہے، واقعاً آپ دیکھیں کتنی فضیلت بیان کی ہے حضور اکرم نے خطبہ شعبانیہ میں روزوں کی. آپ نے فرمایا ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ. ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں تم خدا کے مہمان ہو، تم خدا کے مہمان ہو، اور تمہیں اس مہینے میں مہمان خصوصی کی طرح اللہ کی طرف سے خصوصی فضل اور کرم اہل قرار دیا گیا، یعنی اہل قرار دیا گیا ہے. اللہ نے تم کو اس مہینے میں کرامت دی ہے، کرم دیا ہے، فضل دیا ہے. اور رمضان کے جہاں پر رمضان کو شہر الصیام کہا گیا ہے، شہر القیام کہا گیا ہے، شہر العنابہ یعنی شہر توبہ، توبہ کا مہینہ. تو اسی جہاں پر شہر القیام اور شہر صوم سیام کہا گیا، وہاں پر کہا گیا ہے ضیافت اللہ. یہ رمضان اللہ کی ضیافت کا مہینہ ہے، یعنی اللہ میزبان ہے، ہم اس کے مہمان ہیں. اور جب دعوت کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ دعوت کا یہ طریقہ یہ ہوتا ہے، یا تو انسان خود جا کر دعوت نامہ دیتا ہے یا کسی کو بھیج دیتا ہے، اور سامنے والا اس دعوت کو قبول کرتا ہے. اور دعوت کے لیے ایک زمان ہوتا ہے، ایک مکان ہوتا ہے. یہاں دعوت دینے والا خود اللہ سبحانہ کی ذات ہے کہ آپ کو اس ماہ میں دعوت دی ہے. اور دعوت لانے والے کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس خطبے میں پیغمبر نے آپ کو اللہ کا پیغام پہنچایا ہے اور کہا ہے ہوا شہر دعیتم، تمہیں دعوت دی گئی ہے اس ماہ میں کہ ضیافت اللہ، اللہ کی ضیافت کی، وہ تمہاری مہمان نوازی کر رہا ہے. اسی طرح امام پیغمبر نے فرمایا انفاسکم فیہ تسبیح، اس ماہ میں ہماری سانسیں لینا یہ تسبیح ہے، یعنی روزے دار جو سانس لیتا ہے وہ تسبیح قرار دی گئی ہے. روزے دار اگر سو بھی جاتا ہے تو اس کی عبادت قرار دیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے یہ وہ ماہ ہے جس میں دعا کی قبولیت کی ذمہ داری لی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس ماہ میں جو دعا مانگے گا گویا اس کی دعا مستجاب ہے. عزیزان، چونکہ مہمان کی بات آئی ہے، یقیناً احکام اسلامی میں ضیوف کی بہت اہمیت ہے، مہمان کے گھر آنے کی بہت اہمیت ہے، اور ان کے آداب بھی بیان کیے. وہ تفصیل ہے، میں اس کو یہاں پر ذکر نہیں کروں گا. 2-3 روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مہمان کی اہمیت کے بارے میں بتایا کہ الضیف دلیل الجنہ ومن لم یکرم ضیفا فلیس منی. امام فرماتے ہیں کہ مہمان جنت کی طرف رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے. مہمان جو آتا ہے گھر میں، اگر ہم کسی کو افطار کی دعوت دیں اور وہ ہمارے گھر میں آئے تو یہ مہمان ہے جو جنت کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے. جو مہمان کا احترام نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے. امام فرماتے ہیں وہ مجھ سے نہیں ہے. اسی طریقے سے پیغمبر اکرم کی حدیث ہے لا خیر فی من لا یضیف. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو مہمان نوازی نہیں کرتا اس میں کوئی خیر نہیں ہے. بلکہ روایتیں یہاں تک بھی آئی ہے کہ اگر اللہ کسی کو خیر دینا چاہتا ہے تو اس کے پاس مہمان بھیج دیتا ہے اور مہمان اپنا رزق خود لے کر آتا ہے. اور ایک آخری روایت ہے کہ
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی کل بیت لا يدخل فیہ الضیف لا يدخل الملائکہ، حضور فرماتے ہیں کہ ہر وہ گھر جس میں مہمان نہ آئیں اس میں فرشتے بھی نہیں آتے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اکرم ضیفک وعن حقیرا وقم عن مجلسک لعبیک ومعلمک وان کنت امیرا، اپنے مہمان کا احترام کرو اگرچہ وہ پس فطرت ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی پس فطرت آپ کا مہمان ہو اس کا اکرام کرو، اس کا احترام کرو، اور اپنے باپ اور استاد کے احترام میں اپنی جگہ سے اٹھو اگرچہ کہ تم بادشاہی کیوں نہ ہو، تم بادشاہی کیوں نہ ہو، لیکن اپنے استاد اور اپنے باپ کے احترام میں خجالت مت کرو، شرمندگی محسوس مت کرو۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اس ماہ میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہمان قرار دیا، اور خود جو ہے میزبان ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگارہ اس ضیافت اللہ کو ہمارے سے قبول فرما، ہماری اس اطاعت اور ہماری اس بندگی کو، ہمارے ان روزوں کو، ہماری اس قرآن کی تلاوت اور ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما۔ بار الہ جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بالخصوص شیعان عراق، ایران، سیریا، پاکستان، ہندوستان، حیدرآباد کے شیعوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ کفر و نفاق، داعش، امریکہ، اسرائیل، آل سعود، آل خلیفہ کو ذلیل و خوار فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما۔ جو مشتاق حج و زیارات ہیں انہیں بار بار حج و زیارات سے مشرف فرما۔ بار الہ ہمیں اسی سال خانہ خدا اور روضہ حسین دیکھنا نصیب فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین کو اپنی جوار رحمت اور جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ بار الہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم شہید غریب کربلا کے، ہمارا خاتمہ امام کے ظہور پہ فرما، ہم کو حضرت کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ بار دیگر صلوات اللہ